بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں بہت سی دعائیں مذکور ہیں. ان میں سے ایک دعا یہ ہے جو حضرت آسیہ کی زبان سے نکلی تھی جبکہ فرعون نے ان کو قتل کا فیصلہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ رب ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، یا اللہ مجھ کو جنت میں اپنے پڑوس میں جگہ دے. مجھے یہ دعا بہت پسند ہے. میں اپنے لیے اور اپنے سب ساتھیوں کے لیے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں. اپنے لیے اور اپنے سب ساتھیوں کو. وہ دن لائے جب کہ خدا کا فرشتہ یہ خوشخبری دے کہ اے بندے تیرے لیے اس دعا کو اللہ نے قبول فرما لیا، تیرے لیے اور تیرے سب ساتھیوں کے لیے. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Okay, we also want to share with everyone the launch of 4 new books of Maulana Sahab in English. So Maulana Waiduddin Khan Sahab will be releasing these 4 books. The first book is titled Life, Death and Beyond. This is the translation of Urdu book of Maulana Waiduddin Khan Sahab, Safar-e-Hayat. So I will request Maulana Waiduddin Khan Sahab to launch these 4 books, 4 new books. The first being Life, Death and Beyond. ماشاء اللہ. جن لوگوں نے اس کتاب کی تیاری میں اور دوسری کتابوں کی تیاری میں مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں جگہ دے. The second book is a translation of Maulana Waiduddin Khan Sahab's Urdu book, Marifat-e-Quran. This is being released with the title Discovering the Quran. ماشاء اللہ. یہ میری زندگی بھر کی تمناؤں کا خلاصہ ہے انشاءاللہ. Okay, the third English book being launched is the translation of Maulana Waiduddin Khan Sahab's Urdu book, Hazrat Nuh Ka Paigambarana Role. The English book is with the title The Prophetic Role of Noah. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سب کتابیں میری دعاؤں کا خلاصہ ہیں. میں اپنی دعاؤں کے ساتھ آپ سب لوگوں کو اس کتاب کا تحفہ پیش کرتا ہوں.
Okay, the last one is the translation of Urdu book in Insan Ki Manzil. This has been translated with the title Paradise, the Final Phase of Human Civilization. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ سب کتابیں میری پوری زندگی کا خلاصہ ہیں. So all these books are available from CPS website and Goodword book website. You can source these books in bulk and share it with as many people as possible. The books are translated and edited by Professor Farida Khanam. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا میرا سوال ہے، جنت کے پڑوس پر جو آپ نے خدا کے پڑوس کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ یہ سب سے بڑا انعام ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آدمی آج کل بہت ہی ہیکٹک لائف گزارتا ہے، دوڑ بھاگ کی زندگی ہے، اس میں کیسے وہ اپنے آپ کی تیاری کرے کہ وہ خدا کے پڑوس کو پا سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کو ڈسکور کرے وہ اس کے ساتھ ہی وہ جنت کو ڈسکور کرے گا. خدا کی ڈسکوری اور جنت کی ڈسکوری دونوں ایک ساتھ آتی ہیں انشاءاللہ. مولانا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو ڈسکور کریں گے لیکن جنت کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا یا وہ سوچتے نہیں اس پر، تو ایسا سوچنا کیا صحیح ہے؟ خدا کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کو یاد کرتے لیکن جنت کو یاد نہیں کرتے یا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ذکر چیز نہیں ہے. دیکھیے اگر خدا کی سچی دریافت ہو جائے تو جنت اس کے ساتھ آتی ہے. جنت کی ڈسکوری، خدا کی ڈسکوری اور جنت کی ڈسکوری دونوں ایک ساتھ آتی ہیں. میرا تو تجربہ یہی ہے. Okay, we would also like to share with everyone that recently one more thesis has been submitted on Maulana Waiduddin Khan Saab's work. The recent PhD that has been done in Sweden University. It's Umeå University, and the PhD has been done by Mr. Matthias Dahlquist. And the title of his thesis is The Politics of Islam, Non-Violence and Peace, the Thought of Maulana Waiduddin Khan in Context. And he has written his message on the book to Maulana Waiduddin Khan with deepest admiration, gratefulness and respect. I would request Maulana Waiduddin Khan Saab to also share the work of Matthias Dahlquist with all of you. ادھر سے یہ ادھر ہے. ماشاء اللہ. جن لوگوں نے ان کتابوں کی تیاری میں
محنت کی ہے. اللہ ان سب کو قبول فرمائے اپنے پڑوس کے لیے, اپنی جنت کے لیے. مولانا صبر کا کیا رول ہے جنت حاصل کرنے کے لیے؟ صبر کے بغیر انسان نہ خدا کی دریافت تک پہنچ سکتا اور نہ جنت کی دریافت تک. صبر تو بہت ہی اعلیٰ صفت ہے. مولانا حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے, یہ تو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام میں اگر کہا جائے کہ نیک لوگوں میں سب سے اوپر جو لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں, اس کے باوجود ان کی حالت یہ تھی کہ ان کی موت کے وقت جب ان کو یاد دلایا گیا کہ آپ نے یہ نیکی کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے دھوکے میں ڈال رہے ہو, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے وہی کافی ہے مجھے, میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جنت اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ کسی عمل کے بندے نہیں ملنے والی ہے کسی کو. وہ اللہ کے تحفے کے طور ملے گی, جس کو اللہ منتخب کرے اپنے تحفے کے لیے, اپنے پڑوس کے لیے, تو بلا شبہ وہ اس سے بڑی کوشش نہیں ہو سکتی. وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے کہ کوشش اس کی قیمت بنے. مولانا ایک کامنٹ آیا ہے, یہ اشفاق شاہ صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ میں اس دور میں پیدا ہوا جس میں آپ جیسا عظیم اسکالر کو سن اور دیکھ سکتا ہوں. آئی لو یو ایز مائی اسپرچل لیڈر. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. مولانا ایک سوال یہ ہے, یہ فرقان صاحب نے پوچھا ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جنت کو پانے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ جنت سے پانے کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان ریئل سینس میں جنت کا طالب بن جائے. مولانا حضرت زکریا یا حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں آتا ہے قرآن میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے دعا کرتے تھے. تو انسان کے اندر ایک ہی وقت میں امید اور ڈر کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی دریافت انسان کو اللہ کی قربت تک پہنچاتی ہے اور جنت کی قیمت اس کو اللہ سے ڈرنے والا بنا دیتی ہے. ٹیکساس یو ایس اے سے جمشید اقبال جانجوا صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, May Allah give you health and be happy with you. It is really a blessing of Allah to have you between us. Allah made you understand the art of conversion, MashaAllah, in daily life.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا ایک سوال آیا ہے مدثر گل صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, یہ جموں کشمیر میں رہتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے پلیز گائیڈ واٹ شوڈ مسلم یوتھس ان انڈیا ڈو ٹو لیو اینڈ لیٹ ادرز لیو ان پیس. انڈیا والوں سے محبت, انڈیا والوں سے محبت کرنا. مولانا حضرت عمر بن خطاب کا ایک قول ہے ان للہ عبادا یمیتون الباطل بہجرہ, کہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو باطل کو ختم کرتے ہیں اس کو ترک کر کے, چھوڑ کر. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے کچھ انسان ایسے ہیں جو باطل کو اگنور کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے. لڑ کر ختم کرنا بڑی بات نہیں ہے. باتیں آپ کو اتنی زیادہ ڈسکوری ہو جائے کہ آپ اس کو اس سے اوپر اٹھ جائیں, یہ مطلب ہے. مولانا ایک سوال اسامہ منور صاحب نے بھیجا ہے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے کہ واٹ از دا کریکٹ وے ٹو سیک نالج, اس کے بارے میں آپ بتائیں. بس اللہ سے دعا, سب سے بڑی چیز جو انسان کے پاس ہے وہ دعا ہے. دعا کے ذریعے آدمی ہر چیز کو پا سکتا ہے. مولانا کئی سوال آئے ہیں جو فرانس میں ابھی جو کنٹروورسی ہوئی ہے پروفیٹ محمد کے کارٹون کو لے کے, تو لوگ جاننا چاہتے کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, کیسے رسپانس دینا چاہیے. ان کے لیے دعا کریں جس سے ان کو اس قسم کی شکایت ہوتی ہے. لوگ جانتے ہی نہیں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو آپ دے سکتے ہیں وہ ہے اس کے لیے دعا کرنا. وہ پیراڈائز کے متعلق مجھے پوچھنا تھا مولانا صاحب سے کہ کچھ صوفیہ کا کہنا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے ورشپ کرتے ہیں, ہم نہ جہنم سے بچنے کے لیے نہ جنت کو پانے کے لیے. تو کیا یہ بات ان کی صحیح ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں, دونوں الگ الگ نہیں ہیں, ایک کے ساتھ دوسری چیز جڑی ہوئی ہے. مولانا اب سیشن ختم کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب لوگوں کو اپنے جنت کے پڑوس میں بسائے انشاءاللہ.